بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم بیان کریں گے کہ مریض کو کون سے دعاؤں کے ساتھ دم کیا جائے یا مریض خود کون سی دعائیں پڑھے جس سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنا فضل کرے، اس پر رحم کرے اور اس کو صحت عطا فرمائے۔ صحت اللہ سبحانہ و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے پھر اس نعمت کی اس کو قدر ہوتی ہے، اس کا احساس ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی چیز ہے، صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج میں کچھ دعائیں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ جب انسان بیمار ہو یا آپ کسی کی عیادت کے لیے مریض کے پاس جائیں تو یہ دعائیں پڑھیں، یہ دم کریں تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے وہ مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید سارے کا سارا شفا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے اس قرآن کو رحمت بھی بنایا ہے اور شفا بھی بنایا ہے۔ تو اس رحمت کو ہم نے حاصل کرنا چاہیے، اس سے شفا جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کا حکم ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس کتاب میں اللہ نے بیان کیا ہے، جس کے پہلے صفحے پر بھی اللہ نے یہ بات دہرا دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش تک نہیں ہے، فرمان الہی ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے۔ قرآن کی آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، مریض پر اس کو دم کر کے دیں، انشاءاللہ اس سے بہت سا فائدہ ہوگا۔ ایسے ہی جو روحانی امراض کے مریض ہیں وہ آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس، ان کا اہتمام کریں، انشاءاللہ ان کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص فرماتے ہیں کہ مجھے اکثر جو ہے وہ میرے جسم پر درد رہتا تھا، میرے جسم میں کسی حصے میں درد رہتا تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی یہ شکایت اور بے بسی آپ کے سامنے رکھی کہ یہ جسم کا درد مجھے بہت پریشان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے میں جو ہے وہ دم بتاتا ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دم کیا، وہ دعا بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جسم کے اس حصے پر ہاتھ رکھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کے یہ پڑھا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ مجھ پر پڑھا گیا تو اس کے بعد مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے مجھے کبھی درد ہوا ہی نہیں۔ یہ جسم کے امراض کے جتنے لوگ شکار ہیں، ان کو درد محسوس ہوتا ہے، وہ یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ اگر کوئی اور پڑھنا چاہے تو بھی یہی طریقہ ہے، اگر خود انسان اپنے اوپر کرے یہ تو بہت اچھا اور افضل طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اس پر یہ 7 مرتبہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے 7 مرتبہ تو انشاءاللہ مریض جو ہے وہ اس دعا کی برکت کی وجہ سے وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو آپ ان کلمات کے ساتھ اس کو دعا دیتے، یہ کلمات، یہ دعا اس پر پڑھتے، اللہم اذہب البأس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک لا یغادر سقما۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 5707۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا کرتے تھے، مریضوں کو دم کیا کرتے تھے۔ جو کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اس پر پڑھا کرتے تھے۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو تمام تر کی اچانک امراض سے
محفوظ فرمائے، خطرناک بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اپنے اوپر خود دم کرے اور اپنے بچوں کو خود دم کرے۔ اسی طرح اگر کوئی عالم دین ہے، اچھا ہے آپ کی نظر میں، متقی پرہیزگار ہے، آپ اس سے بھی جو ہے وہ داعی قرآن و سنت کا ہے، اس کا منہج ٹھیک ہے، سلفی عقیدہ ہے، قرآن و سنت کو ماننے والا ہے، آپ اس سے بھی دم کروا سکتے ہیں۔ لیکن دلیل یہ ہے، ہونا یہ چاہیے کہ وہ شرعی علاج کرتا ہو، مسنون اذکار سے مسنون دعائیں جو ہے وہ پڑھتا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔